زدني علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات محترم، کل جہاں ہم نے گفتگو چھوڑی تھی، سلسلہ گفتگو کو وہیں سے آگے بڑھائیں گے اس چیز کے لیے، لیکن اس سے قبل اس کے کہ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں، چند چیزیں تمہیدی طور پہ عرض کرنا چاہوں گا. جیسا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو یعنی دو وجود عطا کیے. ایک وجود روحانی ہے اور ایک وجود جسمانی ہے، مادی بدن ہے اور ایک روح ہے، اور دونوں کی یعنی حیات علیحدہ علیحدہ ہے، اور دونوں کی حیات کی جو دلیل ہے وہ بھی علیحدہ علیحدہ ہے. یہ مادی بدن جو ہے اس کی حیات جو ہے وہ جب تک روح کا رابطہ اس کے ساتھ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ زندہ ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ حرکت. جب تک اس بدن میں حرکت ہے یہ دلیل، اس حرکت دلیل حیات ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس سے یعنی روح کا رابطہ ابھی موجود ہے. روح کا رابطہ جس وقت یعنی روح اور بدن کے ملاپ کو حیات کہتے ہیں، اور یعنی روح اور بدن کی جدائی کو موت کہا جاتا ہے اس کیفیت کے اندر آگے. تو جب تک روح بدن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس وقت تک کہتے ہیں یہ آدمی زندہ ہے. لیکن یہ حیات جو ہے یہ حیوانی ہے، یعنی اس مادی بدن کی حیات ہے، یہ حیوانات کے پاس بھی موجود ہے. دوسرا انسان کا جو وجود ہے جب روح بدن سے جدا ہو جاتی ہے تو پھر یہ مادی بدن جو ہے اس پر موت وارد ہو جاتی ہے، جس کو کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت. دوسرا جو انسان کا روحانی بدن ہے اس کی بھی ایک روح جو ہے، اس کی بھی ایک روح ہے، اور وہ روح جو ہے وہ نور یقین ہے. یہ جس کا قد افلح المؤمنون جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یعنی اگر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کا یقین جو ہے وہ موجود ہے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ زندہ ہے. اور جب انسان کا وہ یقین کا رابطہ جو ہے وہ کٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. یہ لوگ جو ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل. قرآن کہتا ہے یہ ان کے اندر وہ جو شرف انسانیت تھا وہ ان سے نکل گیا ہے. انسان کے پاس نور یقین چاہیے، یعنی
اور یہ جتنے بھی اعمال کا ذکر کیا گیا ہے در حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف زبان سے کہہ دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی دلیل حیات ہمارے پاس نہ آئے. یعنی یہ حرکت انسانی زندگی میں وجود میں آئے گی تو یہ دلیل ہے کہ پیچھے ایمان نور یقین جو ہے وہ موجود ہے. روح جو ہے اس کی بھی ایک روح ہے اور وہ یقین ہے. کہ کس چیز کا یقین؟ اس نظریے کا یقین کہ الحمدللہ رب العالمین. اور کیسے پتہ لگے؟ مادی بدن جو ہے وہ تو حرکت کر رہا ہوتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اگر اس مادی بدن کی حرکت میں یہ حرکت آپ کو دکھائی دے تو اس کا مقصد ہے کہ پیچھے یقین جو الحمدللہ رب العالمین کا جو نظریہ اس کا یقین پیچھے موجود ہے. اور اگر وہ چیز جو ہے یہ حرکت دکھائی نہ دے تو دوسری حرکت پھر کون سی ہے؟ نفس کی خواہشات کی پیروی. تو ان کے بارے میں کہا کہ یہ بیچارے جو اولئک یہ حیوان ہیں، بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر ہیں یہ لوگ. تو یہ چیز ایک بنیادی نظریہ ہے، اس کو اس اینگل سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں اگر اس کے پاس یہ نور یقین کی روح موجود ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر یہ حرکت پائی جانی چاہیے. اگر وہ یہ حرکت انسانی زندگی کے اندر موجود ہے، اور اس کے گہرائی میں ایک اور مسئلہ بھی آگے جا کے پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ ظاہری حرکت موجود ہے، صلاۃ موجود ہے، عن اللغو معرضون موجود ہے، لیکن وہ چیز جو ہے وہ انما الاعمال، یہ سب اعمال ہیں، ان کی ظاہری کیفیات ہیں. انما الاعمال بالنیات، وہ جو عمل ہے صلاۃ کا ہے جو ہے یا عن اللغو معرضون للزکوٰۃ فاعلون، اس کے پیچھے جو ڈرائیونگ فورس ہے یعنی اس میں للہیت چاہیے. ڈرائیونگ فورس جو ہے، اس لیے جیسا میں نے شاید خطبہ جمعہ میں گزشتہ مثال عرض کی تھی کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کے اسمارٹ فون کے اوپر بلو پرنٹ دیکھ رہا ہے اور اس یقین کی بدولت آرام سے دیکھ رہا ہے، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے کہ کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، تو اب فوری طور پہ یکدم دروازہ کوئی بجاتا ہے اور کوئی ایک آدمی اندر آ جاتا ہے، ماں باپ دوست احباب بہن بھائی کوئی آ جاتا ہے، اور یہ فوراً اس یقین کی بدولت کہ اب ایک مخلوق میں سے کوئی ایک انسان میرے اوپر نگران ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کو یہ پتہ چلے، فوری طور پر اس کو تبدیل کر دیتا ہے. اب یہ جو اس نے اس اسمارٹ فون کی جو ڈائریکشن ہے اس کو جو چینج کی ہے، ایک ظاہری طور پر ایک گناہ، ایک فعل حرام سے اس نے دوری تو اختیار کی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ڈرائیونگ فورس ہے اس حرام کام سے دوری کی، وہ یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اوپر نگران ہے، وہ اس لیے کہ مخلوق مجھے دے، مخلوق کا خوف جو ہے کہ کہیں لوگوں کو نہ پتہ چل جائے، یہ چیز جو ہے یہ تو یہ جو چیز ہے اس کے پیچھے ڈرائیونگ فورس جو ہے، عمل تو ہے عن اللغو معرضون تو ہو رہا ہے، لیکن عن اللغو معرضون کے پیچھے جو کار فرما چیز ہے وہ یہ چیز نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ناپسند کرتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اوپر نگران ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بنے گا اور اس کے نتیجے میں مجھے سزا برداشت کرنی پڑے گی، یہ چیز اللہ درمیان میں نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے یعنی اس عمل کے پیچھے جو ہے یہ روحانی حیات جو ہے وہ اس کی یہ تو عمل بیان کیے گئے کہ اگر عمل کے منزل میں یہ چیز دیکھو تو اس کا مطلب ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی تھی ڈاکٹر کی، کہ جب ایک آدمی جو ہے وہ یعنی مادی بدن کے لحاظ سے بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر صاحبان جو ہیں وہ یعنی ان کے پاس کیا دلیل ہوتی ہے کہ یہ ابھی زندہ ہے؟ یعنی مادی بدن کے اندر اگر کوئی حرکت موجود ہے تو ڈاکٹر کہتے نہیں ابھی زندہ مر نہیں گیا یہ. اسی طرح سے
یہ روحانی حرکت ہے، روحانی حیات کی یہ بیہیویئر جو ہیں یہ دلیل ہیں کہ اندر وہ جو الحمدللہ رب العالمین کے نظریے کا یقین موجود ہے۔ لیکن صرف ظاہری عمل نہیں، جو حضرت نے فرمایا نا کہ بعض لوگ یعنی عادتاً نماز پڑھنے کے عادی ہو جاتے ہیں، اور اگر اول وقت میں ان سے نماز چھوٹ جائے تو ان پر اضطراب طاری ہو جاتا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ ایک عادت ان کو چلا رہی ہوتی ہے۔ اور پھر امام علیہ السلام نے آگے تفصیل سے بتایا کہ عملی زندگی میں جاؤ، اس چیز کو دیکھو، ایسے دیکھو، ایسے دیکھو، پھر پتہ چلتا ہے۔ اور جب حضرت سرور کائنات سلام اللہ علیہ کی خدمت میں یہ مسئلہ حضرت نے خود کہ یعنی علامت ایمان کیا، دلیل ایمان کیا چیز ہے، تو انہوں نے پھر اس کو خلاصہ کیا کہ یہ نماز علامت ایمان ہے، لیکن حتمی علامت نہیں، منافق بھی پڑھتے ہیں۔ روزہ علامت ایمان ہے مگر حتمی علامت نہیں، منافق بھی رکھتے ہیں۔ پھر پوچھا کہ آپ ارشاد فرمائیں کہ کیا چیز ہے، تو فرمایا کہ مومن حقیقی طور پہ وہ ہوتا ہے جس کی زندگی کے اندر جو بھی وہ حرکت کرے اس میں للہیت پائی جائے۔ المومن کان اخذہ للہ، ترکہ للہ، حبہ للہ، بغضہ للہ، یعنی اس کے عمل کے اندر للہیت ہو۔ یعنی کیا مراد ہے؟ 3 خصوصیات اس میں ہوں۔ اس عمل کی کو ارادے کو حرکت دینے کے لیے جو چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال و جمال کا یقین اس کو حرکت دے کہ یہ کام کرو، وہ اس کو کسی بھی شے کو، کسی بھی عمل کو اختیار کرے اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے، کسی بھی عمل کو، کسی بھی شے کو ترک کرے اس لیے کہ نفس تقاضا کر، اللہ چاہتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کسی بھی شے سے محبت کرے تو اس لیے مخلوق سے محبت کرنی چاہیے، لیکن اس لیے نہیں کہ نفس تقاضا کرتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے۔ وہ مخلوق سے محبت نہیں ہوتی، وہ اصل میں اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ اور بغضہ للہ یعنی اگر کسی بھی شے سے گریز کرے، کسی سے نفرت کرے تو کس لیے کہ اللہ چاہتا ہے۔ جیسے ایک آدمی جو ہے وہ شاید کوئی یعنی اس قسم کے اذان کا مسئلہ تھا یا اس قسم کی کوئی چیز کا عمل انجام دیتا تھا، اس کے وہ پیسے وصول کرتا تھا، تو امیر المومنین کی خدمت میں آیا، آ کے کہنے لگا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ جو تیرا طرز عمل ہے، تو کہتا ہے کہ تو میرے ساتھ محبت کرتا، میں تیرے ساتھ نفرت کرتا ہوں۔ تو کہتا ہے تو میرا دوست ہے، میں تجھے دشمن سمجھتا ہوں اپنا۔ بغضہ للہ کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اس چیز کو اس نے اپنے کلام میں بصراحت یہ سورہ شعراء میں سمجھایا، اپنے پیغمبران کی مثالیں دی اور تمام پیغمبران کے اس قول کو نقل کیا۔ یعنی انہوں نے اپنی قوموں سے، اپنی بستی کے لوگوں سے پتہ نہیں کتنی باتیں کی ہوں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 5 کے 5 پیغمبران کے جو زندگی کے واقعات نقل کرتے ہوئے یہ چیز ضرور بیان کی کہ انہوں نے کہا ہم آپ سے کسی اجر کے، جو ہم آپ کو پیغام اللہ تعالیٰ کا پہنچا رہے ہیں، ہم آپ سے کسی اجر رسالت کے طلبگار نہیں، ہمیں اجر کی ضرورت ہے، ہم انسان ہیں لیکن ہمارا اجر اللہ رب العالمین پر ہے۔ تو وہ چونکہ اس نظریے کی، اس الہی حکم کی خلاف ورزی کرتا تھا، اللہ کا دین جو ہے بیان کرنا، اس کو بیچنا اور اس کے ذریعے سے دنیا کمانا، تو کہا کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، تمہیں دشمن سمجھتا ہوں میں اپنا۔ اب اس کی کوئی بھی شکل ہو، دنیا کی شکل، دنیا کے معاوضے کی شکلیں ہوتی ہیں، بعض لوگ اس کو پیسے کی شکل میں کنورٹ کرتے ہیں، بعض لوگ ہیں اس کو یعنی انہیں پیسہ نہیں چاہیے ہوتا، وہ شہرت کے طلبگار ہوتے ہیں، بعض لوگ ہیں وہ یعنی دستبوسی کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ وعلی ھذا القیاس ہر انسان کی اپنی اپنی قیمت ہے، وہ دنیا سے کیا لینا چاہتا ہے۔ تو یہ عزیزان، یہ جو چیز ہے اس کے اندر یہ اصل میں
وہ جو انسان کے روحانی وجود کی حیات ہے نا، وہ ہے نور یقین، جس کا ذکر کیا گیا قد افلح المومنون۔ وہ لوگ جو یہ بات کہتے ہیں کہ وہ اس اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کا یقین رکھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین کے نظریے کا یقین رکھتے ہیں، کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور عملی زندگی میں اس روحانی اس نور یقین کی روح یقین جو ہے اس کی دلیل کے طور پہ یہ اعمال انجام دیتے ہیں، یہ حرکت ان کی زندگی کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ دلیل ہے کہ وہ لوگ ان کے پاس واقعتاً وہ نور یقین موجود ہے۔ لیکن اس میں یہ چیز ضرور یاد رکھنی چاہیے ہمیں کہ یعنی صرف ظاہری عمل نہیں، اس کے پیچھے جو کار فرما نیت ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات۔ میں مثال کے طور پہ ایک زید صلاۃ الخاشعین پڑھتا ہے، بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھے، لیکن نیت میں یہ ہے کہ میں اس کے ذریعے سے اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو متاثر کروں۔ اب ظاہری طور پر گریہ وزاری ہے، دعائے کمیل پڑھتا ہے بڑے گریہ وزاری کے ساتھ، لیکن نیت جو ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ عمل جو ہے یہ اس میں چونکہ للہیت نہیں ہے، اس لیے یہ عمل نہ صرف یہ ہے کہ کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا، بلکہ الٹا حساب و کتاب کی منزل میں انسان کے لیے وبال لے کے آئے گا۔ منافق جو ہے نا، منافق ہوتا ہے جس کے ظاہر کچھ ہوتا ہے اور باطن کچھ ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر دعائے کمیل ہے، ظاہری طور پر صدقہ و خیرات ہے، ظاہری طور پر مسجد کے لیے یعنی ڈونیشن ہے، لیکن نیت کے اندر چیز ہے کہ اہل دنیا کو پتہ لگے۔ تو یہ عمل جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں یہ فرد جو ہے یہ منافق ہے، اور اس طرز عمل کو منافقت کہتے ہیں۔ یعنی ظاہری طور پہ اچھا عمل اور باطنی طور پہ اللہ نہیں بلکہ مخلوق سے تعریف، دنیا کے مفادات مطلوب ہیں، اس طرز عمل کو منافقت کہتے ہیں۔ تو یہ چیز، یہ حرکت بھی دیکھی جانی چاہیے، اور اس حرکت کے پیچھے کارفرما نیت جو ہے اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے انسان کو۔ پھر جا کے انسان جو ہے، اور وہ نیت کا جو اصلاح ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ کیوں جناب؟ ہم نے عمل کی اصلاح، تو ظاہری عمل کی اصلاح کرنے کے لیے تو جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آغا سیستانی کے توضیح مسائل اٹھا لی، آغا رہبر کی توضیح، اور ہم نے ان کو اپنا ڈائریکشن جو ہے اس کو ظاہری کیفیات کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ جب یعنی فلاح و کامیابی کا دار و مدار جو ہے وہ تو اس پر تو ہے ہی نہیں ہے۔ فلاح و کامیابی کا دار و مدار جو قد افلح من زکا، کیا کیا جائے اس چیز کے لیے کہ انسان جو ہے وہ اپنی نیت کو، کیونکہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں، پھر درخواست کروں گا، عمل کی ظاہری کیفیات ٹھیک کرنے سے پہلے اس کی نیت کو ٹھیک کریں، ورنہ وہی عمل حجاب بن کے آئے گا۔ یعنی جو میں عرض کیا کہ جب انسان بغیر معرفت کے نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز انسان کو اللہ کا بندہ نہیں بناتی، عاجزی پیدا نہیں کرتی، اس کو نمازی بناتی ہے۔ میں نمازی، انا خیر من۔ تو کیا کیا جائے اس چیز کے لیے کہ انسان جو ہے وہ، اور یہ خرابی جو پیچھے رکھی ہوئی ہے، دین میں کس راستے سے داخل ہو گئے ہیں؟ اگر معرفت کے راستے سے آئیں گے، معرفت انسان کو آئے گی تو وہ معرفت منتقل ہوگی اللہ تعالیٰ کے یعنی جلال و جمال کا یقین۔ اس یقین کے ساتھ جس وقت انسان کو پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جناب یہ یقین تو کہ اتقوا اللہ، وہ آئے گا، نفس کی خواہشات کے مخالفت کی مشق کرے گا، اور اس کے ذریعے سے کوشش یہ کرے گا، جیسے کہ ایمان حاصل کرنے کی کوشش انسان نے کی، نور معرفت عطا کرنا اللہ کا کام۔
معرفت کے نتیجے میں وہ جو نور یقین انسان کو حاصل ہوتا ہے، جیسے یعنی یہاں روشنی ہے، اس کا نتیجہ اجالا ہے، اسی طرح سے معرفت کا ایک منطقی نتیجہ ہوتا ہے وہ جو نور یقین ہے۔ کوشش کرنا انسان کا کام ہے، نور یقین عطا کرنا اللہ کا کام ہے۔ پھر اس کے بعد رہنمائی کرنا کہ آپ نے یہاں ٹھہرنا نہیں بلکہ اگلے منزل کی طرف جانا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ اتقوا اللہ۔ اس کے لیے راستہ بتانا اللہ کا کام ہے، کتب علیکم الصیام، اور عمل کرنا، کوشش کرنا انسان کا کام ہے۔ کوشش ہم نے کرنی ہے، صلاحیت تقوی عطا کرنا اللہ کا کام ہے۔ اور جب انسان جو ہے وہ تقوی کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے، نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا ملکہ پیدا کر لیتا ہے، نفس کی خواہشات کو نہ جذبات جو ہیں قوت شہویہ اور قوت غضبیہ کو نہ افراد کی طرف جانے دیتا ہے۔ جیسے قوت غضبیہ اگر افراد کی طرف جائے تو انسان ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے، اگر تفرید کی طرف چلی جائے تو انسان بے غیرت بن جاتا ہے۔ الامر بین الامرین، حقیقت دونوں کے حد اعتدال میں رکھنا، درمیان میں رکھنا اسے۔ تو جب وہ تقوی اسی صلاحیت کو کہتے ہیں، اپنے جو یعنی قوت غضبیہ اور قوت شہویہ اور قوت عقلی، ان کو حد اعتدال میں رکھنے کا ملکہ پیدا کرنا۔ جب یہ صلاحیت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے تو اس صلاحیت کے تقوی کی جو نفس جو ہے اس کو کہتے ہیں، اس کا تزکیہ ہو گیا ہے۔ تزکیہ کیا چیز ہے؟ یعنی نفس کی ارادہ جو ہے اس پر نفس کی خواہشات کے غلبے سے پاک ہو گیا یہ، کیونکہ امیر المومنین نے فرمایا نا کہ نفس کی خواہشات کی پیروی کرنا ضلالت و گمراہی ہے۔ وہ جو مغضوب اور ضال کا ذکر کیا گیا، اور ہر ضلالت و گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ تقویٰ کیا چیز ہے؟ ایک ایسی صلاحیت جو انسان کو نفس کی ارادے پر جو نفس کی خواہشات کا غلبہ اس سے پاک کر دیتی ہے۔ جب نفس کی خواہشات کے غلبے سے اس کا نتیجہ تزکیہ اس کیفیت کو کہتے ہیں۔ تقویٰ کے صلاحیت کے نتیجے میں نفس کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی اس کو کہتے ہیں اس کا تزکیہ ہو گیا ہے، یہ نفس کی خواہشات کے غلبے سے۔ اور جب نفس کی خواہشات کے غلبے سے پاک ہو جاتا ہے، صرف ایک چیز جو ہے اس کے ارادے کو ڈرائیو کرتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کا اور اس کے جلال و جمال کا یقین ہے، تو اس کے نتیجے یعنی انسان جو ہے وہ نفس کو الہ نہیں مانتا بلکہ اللہ کو الہ مانتا ہے، تو اس کے نتیجے میں نیت انسان کی اللہ کے لیے خالص ہو جاتی ہے۔ انسان یعنی اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ للہیت کی پہلی شرط پوری ہوتی ہے۔ اب یہاں سے توضیح مسائل درمیان میں آتی ہے، یا تو میں خود مجتہد بن جاؤں، نیت تو میری خالص ہو گئی، اب میں اللہ کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن دوسری شرط بھی تو آگے سامنے کھڑی ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریق پہ ہونا چاہیے۔ اب یا تو شریعت کہتی ہے یا تو خود مجتہد بن جاؤ کہ اللہ کی دی ہوئی جوانی کو کیسے استعمال، نیت تو خالص ہے کہ اللہ کے لیے کرنا ہے، لیکن اللہ کے بتائے ہوئے طریق پہ بھی کرنا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ اب یا تو خود مجھے پتا ہو کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، وہ اسوہ حسنہ ہے کیا، جس کی تفصیلات جو ہیں وہ ڈو دس تھنگ اینڈ ڈونٹ ڈو دس تھنگ، یہ قرآن کریم میں بھی ہیں اور سیرت معصوم میں بھی موجود ہیں۔ اب یا تو مجھے خود پتا ہو اور یا پھر میں کسی کی طرف رجوع، کسی کی تقلید کروں۔ شریعت کہتی آئیڈیل تو یہی ہے کہ آپ کو خود پتا ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ یہ نہیں کر پا رہے تو پھر آپ کسی کی من کان من الفقہاء سائنا لنفس حافظا لدین مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولاہ فللعوام، عوام سے مراد ہے جس نے خود صلاحیت پیدا نہیں کی اس چیز کے لیے، لیکن نیت خالص کرنا جو ہے وہ آغا علی خامنائی کا یا آغا سیستانی کا، وہ میں نے خود کرنی ہے، یہ اس میں کوئی کسی قسم کی نہیں۔ آغا علی خامنائی میرے لیے صرف کیا کر سکتے ہیں؟ رہنمائی کر سکتے ہیں اس راستے کی، عملی نمونہ پیش کر کے دکھا سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں، باقی کام کرنا میں نے خود ہے۔ لیکن اس مسئلے میں کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر اس میں وہ رہنمائی کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ طریقہ کار ہے، وضو ایسے کرنا ہے، نماز ایسے پڑھنی ہے، حج ایسے کرنا ہے، عمرہ ایسے کرنا ہے، ماں باپ سے سلوک ایسے، رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے کہ جب میں اس عمل کو انجام دوں تو پھر ایک تیسرا خطرہ سامنے کھڑا ہے
کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عمل کے ذریعے سے میرے اندر یہ احساس انا خیر من ہو۔ بعض اوقات یہ جو انانیت ہے، جو ابلیس نے تو کس بنیاد پر انانیت کا راستہ اختیار کیا جناب؟ نسل کی بنیاد پہ۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اس واسطے یہ دلیل پیش کی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام علیہ نبینا نے اپنی بستی کے لوگوں سے پوچھا بھی یہ کیوں کرتے ہو یہ ما ہذہ التماثیل، تو انہوں نے ان کے پاس ایک جواب تھا کہ جناب ہم نے اپنے آباء و اجداد کو کرتے ہوئے دیکھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھی تم نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا بھائی؟ تو کہتا ہے کہ یعنی اس نے دلیل کیا پیش کی، مجھے آگ سے بنایا ہے، تو میرا خالق ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو کہ تو میرا خالق ہے، لیکن تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو خاک سے بنایا ہے۔ پس اس بنیاد پر یہاں تک تو بات بالکل ٹھیک تھی کہ اللہ خالق ہے، اللہ نے انسان کو خاک سے مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ سے پیدا کیا، یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ جو اس نے قیاس کیا اور غیر منطقی نتیجہ نکالا انا خیر منہ، یہ غلط ہو گیا کہ میں اپنے آپ کو یعنی سپیریئر سمجھنا شروع کر دوں۔ میں اس واسطے میں نے 2 نمازیں پڑھ لی، انا خیر منہ۔ الہی نظام کے اندر پیمانہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے اپنے کلام میں انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے آپ کو ایک مرد و عورت سے پیدا کیا۔ یہاں پر بھی نسل کا مسئلہ بیان لا، یعنی یہ بعض اوقات یہ بدبختی جو ہے یہ مال کی کثرت کی وجہ سے آ جاتی، انا خیر منہ، بعض اوقات یعنی اقتدار کی وجہ سے آ جاتی ہے، بعض اوقات کثرت عبادت سے، بعض اوقات کثرت علم سے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے پن پوائنٹ کر کے بات بیان کی ہے وہ یہی نسل ہے۔ انا خلقناکم من ذکر، اللہ فرماتا ہوشیار رہنا، کہیں اس وجہ سے نسلی غلط فہمی میں نہ چلے جانا۔ ہم نے آپ کو ایک مرد و عورت سے پیدا کی، خلقناکم تمام نسل آدم کو، اس میں سب انبیاء شامل ہیں، من ذکر و انثی، ایک مرد و عورت سے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور آپ کو مختلف گروہوں اور قبیلوں میں قرار دیا۔ یہ لتعارفوا، اس کا مقصد کیا ہے؟ پہچان، نظام حیات کو چلایا جائے، ایک دوسرے کو پہچانو۔ ان اکرمکم، اللہ کے نظام کے اندر اکرام کا، بزرگی کا پیمانہ کیا ہے؟ اتقاکم، جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے، اللہ کا سب سے زیادہ فرما بردار ہے، وہ شخص جو ہے وہ تمہارا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ چیز جو ہے، تو اس کو یہ تیسری چیز پھر آگے کھڑی ہے، وہ چیز جو ہے کہ اگر میں نے نیت بھی خالص کر لی، دوسرے مرحلے میں اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر بھی اسے انجام دیا، تو پھر بھی آگے تیسرا مرحلہ ہے کہ مطلوب چیز جو ہے وہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ بعض اوقات انسان وہی عمل کے ذریعے سے ابلیس آ جاتا ہے، انسان کو گمراہ کرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، 2-4 نہج البلاغہ کے خطبات یاد کر لیتا ہے، 2-4 قرآن کریم کے سورہ مبارکہ کو حفظ کر لیتا ہے، تقریر کرنی آتی ہے، اور پھر وہ لوگوں کے درمیان عالم بن بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ انا خیر منہ، میں ان سب سے بہتر ہوں۔ میں تو اس لیے خلاصہ کر لیں اس چیز کو، یہ جو چیز بیان کی گئی ہے اس کے اندر یہ اصل میں یہ ہے کہ ایک انسان روحانی طور پہ، جسمانی طور پہ تو زندہ ہے، میں آپ کے سامنے کلام کر رہا ہوں، میرا کلام اس چیز کی دلیل ہے کہ میری جسمانی حیات ابھی برقرار ہے، میرا ہاتھ حرکت کر رہا ہے، یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ جسمانی حیات برقرار ہے، لیکن روحانی حیات، روح کی بھی ایک روح ہے، اس کو روح یقین کہتے ہیں۔ کس چیز کا یقین؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ جو سورہ مبارکہ بقرہ میں فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اس نظریے کا یقین چاہیے۔ اس نظریے کا یقین جو ہے وہ اگر انسان کے اندر موجود ہے تو اس کے نتیجے میں وہ چیز کا مطلب ہے کہ اس کے اندر
روحانی طور پر یہ زندہ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک جسمانی طور پہ زندہ ہوتا ہے، روحانی طور پہ مر چکا ہوتا ہے. اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سورہ مبارکہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے. اس کے سورہ مبارکہ یاسین آیہ مبارکہ نمبر 70 بلکہ 69 سے دیکھیں. وما علمناہ الشعر، ہم نے ان کو کوئی شعر اپنے یعنی پیغمبر کو، اپنے رسول کو ہم نے کوئی شعر و شاعری تعلیم نہیں کی. یہ کلام جو ہے وما ینبغی لہ، اور نہ ہی یہ اس کے شایان شان ہے کہ وہ آ کے شعر و شاعری کرنا شروع کر دے. ان ہوا الا ذکر، یہ تو خالصتاً ایک نصیحت و قرآن مبین، اور ایک روشن انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مبین ہے. یہ ہم نے اس کلام کو کیوں نازل کیا؟ لینذر من کان حیا، ہم نے اس کو اس لیے، لام تعلیل ہے، علت بیان کی گئی کہ اس قرآن کریم کو کیوں نازل کیا. لینذر من کان حیا، تاکہ اس قرآن کو تاکہ ڈرایا جائے ان لوگوں کو جو زندہ لوگ ہیں. سورہ یاسین کی ابتدا میں بھی فرمائے انما تنذر من اتبع ذکر وخشی الرحمن. یہ جو خشی الرحمن بالغیب ہے، یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں، یہ جو یقین کا رابطہ اللہ تعالیٰ کے شان رحمانیت کے اس کے جلال و جمال کا یقین، اس کو کہتے ہیں روحانی حیات. اس سے اگر یہ ہوگی، اس سے پتہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی کہاں سے پتہ لگے کہ یہ انسان کے پاس ہے؟ وہ یہ حرکت ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون سے لے کے علی صلواتہم یحافظون تک، یہ حرکت ہے. اور پھر میں نے آگے وضاحت کے ساتھ عرض کیا، آپ کی خدمت میں مزید وضاحت کی کہ یعنی صرف یہ عمل نہیں، اس کے پیچھے جو ہے اس کو کار فرما جو نیت ہے. یہ تین چیزیں میں نے عرض کی. للہیت، اس عمل کے اندر للہیت بھی چاہیے، ورنہ یہی عمل جو ہے انسان کے لیے حساب و کتاب کی منزل میں انسان کے لیے وبال لے کے آئے گا. اللہ تعالیٰ سے عزیزان امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. درود پڑھ لے محمد و آل محمد.